أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي آكرا وقد بلغت من الكبر إتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدقت يا رب العالمين. جو احباب بزرگ ہیں اور بیمار ہیں تو انہیں تو رخصت ہے، وہ جس طرح چاہے تشریف رکھیں، چیئر پہ بیٹھ جائیں. لیکن جو صحت مند ہیں، توانا ہیں، انہیں قطعاً اجازت نہیں کہ وہ ٹیک لگائیں، وہ کھڑے ہوں اور قریب آ جائیں. بڑا قیمتی بیان شروع ہونے والا ہے تو پوری توجہ سے انہماک سے وقت بھی نکالا ہے، تشریف لائے ہیں تو انہماک سے ذرا شیخ محترم کی نصیحت کو سماعت فرمائیں. بزرگ رہنے دیں، بیمار بھی ٹیک لگا لیں. آپ بیمار ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ قریب آ جائیں. جی شیخ صاحب بیان کریں، تلاوت کریں، بتائیں. آپ بتا دیں، شروع کریں بیان. میں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے التماس کروں گا فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن حافظہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں نصیحت کریں. جی دونوں چلیں گے.
بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ آج کے اس دور میں جس کو ہم بجا طور پر ڈیجیٹل ایج، موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا کا دور کہہ سکتے ہیں، ہمارے لیے بہت ساری اللہ تعالیٰ نے آسانیوں کے اسباب پیدا فرمائے۔ کمیونیکیشن آسان ہوئی، رابطے آسان ہوئے، کاروباری تعلقات آسان ہوئے، آن لائن پڑھنے پڑھانے کے سلسلے بڑھے، PDF میں کتابیں، لائبریریز جن تک ہماری رسائی ممکن نہیں تھی آسانی کے ساتھ ہماری دسترس میں آئیں، ان پہ مطالعہ کرنا، ان کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک نعمت انسان کی ذہنی فکری ارتقاء کا ایک خوبصورت مظہر ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ جو بھی چیز ہوتی ہے اپنے ساتھ کچھ چیلنجز بھی لے کے آتی ہے۔ تو آج کی اس ملاقات میں اس دنیا کے اندر جو ہمیں اس سافٹ ویئر کی دنیا کے ساتھ چیلنجز درپیش ہیں، موبائل، انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، ان میں سے چند ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا علاج کیا ہے۔ سب سے بڑا اور ایک خطرناک قسم کا چیلنج سوشل میڈیا جو اپنے دامن میں لے کے آیا وہ ناشکری کا اضافہ ہے۔ ہمارے ہاں ناشکری کا عنصر پہلے سے بڑھ گیا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ انسان کی کسی نہ کسی حد تک ناشکری کا رویہ تو ہمیشہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں انسانی نفسیات کا نقشہ کھینچا ہے تو انسان کی نفسیات کے جو کمزور پہلو ان میں سے ایک نمایاں ترین پہلو انسان کی ناشکری کا پہلو خصوصی طور پہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ انسان
بہت ظالم واقع ہوا ہے اور بہت ناشکرا بھی۔ یہاں پہ بہت ظالم کا معنی یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کو غلط استعمال کرتا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس مقصد کے لیے ان کو استعمال بھی نہیں کرتا، اور پھر آخری درجے میں بہت زیادہ، اس کو عربی زبان میں مبالغہ کا صیغہ کہتے ہیں، بہت زیادہ ناشکرا ہے۔ قرآن مجید یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل ہی دو حالتوں سے خالی نہیں، یا وہ شکر ہے یا کفر ہے۔ اگر ہر لمحہ، ہر عمل، ہر ایکشن، ہر قدم، ہر بول، آنکھ کی ہر جنبش، دل کی ہر دھڑکن، ہر وقت ہی دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہے، یا وہ شکر کی کیفیت میں ہے یا وہ کفر کی کیفیت میں ہے۔ کفر کا بنیادی معنی ہی چھپانا ہوتا ہے۔ جو انسان زمین آسمان کے اندر اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے پھر بھی وہ اپنے اندر ان نعمتوں کو چھپا کے اور ایمان کو چھپا کے اور ناشکری کو چھپا کے رکھتا ہے تو وہ کفر ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ کیا انسان پہ ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ قابل ذکر کچھ بھی نہیں تھا؟ ہم نے انسان کو ایک نطفہ امشاج سے بنایا، ہم ہی اس کا امتحان لے رہے ہیں، اور اسی لیے ہم نے اس کو خوب سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، پھر ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، یہ اس کی مرضی ہے شکر کرنے والا بنتا ہے یا کفر کرنے والا بنتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ناشکری پہلے سے ہے، لیکن سوشل میڈیا نے کیا کیا ہے، اس ناشکری کے ریشو میں، اس کے تناسب میں غیر معمولی حد تک اضافہ کر دیا۔ میں نے اپنے ان گناہگار کانوں سے کئی نوجوان بیٹوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بلکہ میں کہوں گا بڑی جسارت اور بڑی بے شرمی کے ساتھ، اپنے والد محترم کے سامنے کھڑے ہو کے فلاں کے ابو نے تو اپنی اولاد کے لیے یہ کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے شکر کا تذکرہ کیا تھا تو اسپیشلی طور پہ اللہ نے دو ہستیوں کو مینشن کیا تھا، میرا شکر کرنا ہے، اپنے والدین کا بھی کرنا۔ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، میرا شکر گزار رہنا ہے، اپنے والدین کا بھی، اور یاد رکھنا ہے کہ واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے، لوٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں شاید کہ اگر ہم اپنے بچپن کو دیکھیں اور پہلی جنریشن کے والدین کو دیکھیں تو میرا ایک تجزیہ ہے، غلط ہو سکتا ہے کہ آج کے والدین گزشتہ والدین کی بنسبت اپنے بچوں کے ساتھ بہت شفیق اور بہت محبت کرنے والے ہیں، بہت نرم ہیں، زیادہ کیئرنگ ہے، زیادہ محبت کرنے والے ہیں، زیادہ خیال رکھنے والے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ناشکری آج کے بچوں کے اندر دیکھی جا رہی ہے، شاید کہ پوری انسانی تاریخ میں کبھی ایسے
ناشکرے بچے نہیں رہے ہوں گے۔ تو اس میں بہت سارے فیکٹر میں سے ایک بہت بڑا فیکٹر سوشل میڈیا ہے، اور یہ کیسے ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ وجوہات ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ یہ ہے جس کو ہم آج کی زبان میں سوشل میڈیا کمپیریزن کہتے ہیں، کہ ہر بندہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہوئی ہے اس کو اپلوڈ کر رہا ہے، اس کو شیئر کر رہا ہے، اس کی نمائش کر رہا ہے، اس کا اظہار کر رہا ہے۔ آج میں نے ناشتہ یہ کیا ہے، آج میں نے ڈنر یہ کیا ہے، آج میں نے لنچ یہ کیا ہے، آج یہ میں نے نئی گاڑی لے لی ہے، یہ میری کوٹھی ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میں نے مکان بنایا ہے، یہ مجھے جاب مل گئی ہے، اتنا اونچا مجھے عہدہ مل گیا ہے، یہ چیزیں ہماری ملکیت کے اندر ہیں۔ تو اس کا ایک نقصان تو اس اظہار کرنے والے کو ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ہمیں تعلیم دی تھی، استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود۔ بہت ساری تمہاری ضرورتیں ایسی ہیں کہ وہ چھپا کے رکھا کرو، اللہ تمہاری ضرورتیں پوری کر دے گا۔ ہر نعمت کا یوں اظہار نہ کیا کرو، بعض نعمتوں کے اظہار کرنے سے حسد کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف تو اس میں دیکھنے والے حاسد بڑے، دوسری طرف جو ہر وقت ہر چیز کو تصویر اور ویڈیو اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اچھے مقاصد کے لیے اور چیز ہے، لیکن انسان ایک نفسیاتی مریضی بن جائے کہ وہ اپنے ہر لمحے کو ہی کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنا چاہتا ہے، اور زندگی کی ہر چیز کو ہی شو کرنا چاہتا ہے، اور اسی وقت تک سکون و اطمینان ملتا ہی نہیں ہے جب تک وہ اس کو اپلوڈ نہ کر لے۔ حتیٰ کہ اتنا مریض ہو جائے انسان کہ اپنا بیڈ روم تک بھی لوگوں کے سامنے لے آئے، اور بیوی بچوں کو بھی لوگوں کے سامنے لے آئے، اور اپنی بیوی کی اور گھر کی پرائیویٹ باتوں کو بھی لوگوں کے سامنے لے آئے۔ میں تو اس کو ایک نفسیاتی مرض ہی سمجھتا ہوں۔ اس سے انسان کی اس خواہش کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے، اضافہ ہوتا جاتا ہے، اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ مغرب کی دنیا میں کروڑوں کی انڈسٹری اس چیز پہ چل رہی ہے کہ میرے کمنٹس کے اندر فلاں نے کہا تمہاری شکل یہ یہاں سے اچھی نہیں لگ رہی، ذرا سرجری کروا لو، تو سرجری کروا لیں گے، 5 سال بعد 10 سال بعد پھر کروا لیں گے۔ تیسرا اس کا نقصان یہ بھی ہوا کہ جو محروم طبقے تھے، پہلے ایک محلے سے انسان گزرتا ہے تو اپنے محلے کی 1-2 چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن آج کا نوجوان سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جب اپنے پڑوس میں، دوسری دنیا میں، تیسری دنیا میں، دوسرے شہر میں، تیسرے شہر میں ایک منظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، میرا فلاں کلاس فیلو ہے، میرا فلاں کولیگ ہے، میرا فلاں دوست ہے، میرا فلاں جونیئر ہے، میرا فلاں سینئر ہے، اس کے یہ ناشتہ چل رہا ہے، اس کا یہ ڈنر چل رہا ہے، اس کی یہ پکنک چل رہی ہے، اس کی یہ آؤٹنگ چل رہی ہے، یہ اس کی سیر و تفریح چل رہی ہے، تو خواہ مخواہ ہی وہ اور بچے کمپیئر کرنے لگتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ۔ اور جب کمپیئر کرنے لگتے ہیں تو لازماً ان کے اندر ناشکری کا کوئی نہ کوئی احساس شیطان بیدار کر دیتا ہے، بلکہ وسوسہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بتایا۔ آپ ذرا اس سورہ مبارکہ کو غور سے سنیے اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا پیغام دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیز دوڑتے ہیں حتیٰ کہ ان کی سانسیں پھول جاتی ہیں اور ہانپنے لگتے ہیں، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو چکماک کے نوکیلے بجلی نکالنے والے پتھروں کے اوپر بھی چلتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ چلتے ہیں پتھر ٹکراتے ہیں، ان سے آگ نکلتی ہے، لیکن وہ ان کے اوپر بھی دوڑتے ہی چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ گھوڑے صبح کے وقت حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اس وقت میں بھی گرد و غبار اڑا دیتے ہیں۔ عرب کی زمین کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جہاں سنگریزے ہیں، سخت زمین ہے، گرد و غبار اڑتی نہیں، اور صبح کے وقت تو بالخصوص نہیں اٹھتی، لیکن وہ گھوڑے اتنی محنت کے ساتھ دوڑتے ہیں کہ صبح کے وقت بھی اس علاقے میں بھی ان کی ٹاپوں سے اور ان کی دوڑ کی شدت سے گرد و غبار اڑا دیتے ہیں۔ پھر وہ گمسان کے مارکے میں لشکر کے اندر تک گھس جاتے ہیں۔ گھوڑے ہیں، ایک منظر ہے، دوڑ رہے ہیں، ان کی سانسیں پھول رہی ہیں، نوکیلے پتھر ہیں، ان کے ٹاپ ان کے اوپر پڑ رہے ہیں اور ان سے آگ نکل رہی ہے، شعلے برس رہے ہیں، وہ پھر بھی دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ صبح کا وقت ہے، ان کی نیند پوری نہیں ہے، پتھریلی زمین ہے، اتنا دوڑتے ہیں، گرد و غبار اڑا دیتے ہیں۔ اور چوتھی بات کہ جنگ جاری ہے اور ان کا مالک ان کو جنگ کے اندر تک لے جاتا ہے اور مارکے کے قلب میں لے جاتا ہے اور عین وسط میں لے جاتا ہے اور وہ گھس جاتے ہیں۔ یا اللہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً انسان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس کا اور اس کا تعلق کیا ہے؟ قرآن مجید کی قسم اور جو مضمون قسم ہے ان کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تعلق یہ ہے کہ اس گھوڑے کی جنگ نہیں ہے، جنگ تو اس کے مالک کی ہے، اور اس کا مالک بھی حقیقی مالک تو نہیں ہے، مالک تو رب بھی ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہ گھوڑے امانت ہیں، صبح و شام کا چارہ کھلاتا ہے، اور صبح و شام کا چارہ کھا کے گھوڑے اپنے مالک کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، وہ دوڑاتا ہے تو دوڑ پڑتے ہیں، ان کی سانسیں پھول جاتی ہیں، پھر وہ چکماک کے پتھروں پر بھی چلتے ہیں اور وہاں آگ برس رہی ہوتی پھر بھی دوڑتے جاتے ہیں، صبح کے وقت بھی چلے جاتے ہیں، حملہ آور بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک عربی شاعر نے اپنے گھوڑے کا نقشہ بیان کرتے ہوئے کیا خوبصورت منظر کشی کی تھی، اس کا ایک مصرع کمال کا مصرع ہے۔ وہ کہتا ہے فَنَاءَ بِكَلْكَلِي وَلَكَانَ لَوْ عَلِمَ الْكَلَامَ مُكَلِّمِي۔ جب میں نے اپنے گھوڑے کو انترا ہے، کہتا ہے جب میں نے اپنے گھوڑے کو میدان جنگ کے اندر اتارا تسربل بالدمی، تو اس نے پورے کے پورے خون کا لباس پہن لیا، یعنی جنگ ہو رہی تھی، نیزے لگ رہے تھے، تلواریں برس رہی تھیں، لاشیں گر رہی تھیں، اور اس گھوڑے کے سینے پر بھی لگا، حتیٰ کہ وہ خون کے فوارے پھوٹے اور ایسے جیسے اس نے خون کا لباس پہنا ہوا ہو، اور اس نے سینہ تان کے میری طرف منہ کر کے کہا اے مالک دیکھ لے میں تیرے لیے کیا کر رہا ہوں۔ وَلَكَانَ لَوْ عَلِمَ الْكَلَامَ مُكَلِّمِي، اس نے زبان حال سے کہا، وہ میری زبان جانتا نہیں تھا، اگر وہ جانتا ہوتا تو مجھ سے گفتگو کر کے کہتا کہ دیکھ تیرے چارے کا حق ادا کر دیا نا۔
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشہید. یقیناً انسان تو اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا واقع ہوا ہے اور یہ خود اس کے اوپر گواہ ہے، اس کا رب بھی اس پر گواہ ہے. یہ مال کی محبت میں بہت سخت واقع ہوا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا وہ وقت کہ جب قبروں کے اندر کی لاشوں کو بھی بکھیر دیا جائے گا، اور اس کو وہ وقت بھی یاد نہیں رہا جب اس کے سینے کے رازوں کو کھول کے آشکارا کر دیا جائے گا. بے شک اس دن ان کا رب ان کے بارے میں بہت باخبر ہوگا. وہ باخبر آج بھی ہے، لیکن اس دن اسے پتہ چلے گا کہ میرا رب تو میرے دل کی ایک ایک دھڑکن کو بھی جانتا تھا. تو کیا خیال ہے، ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں خود اپنے متحدوں سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ میرا ایک ملازم جس کو میں بڑی مشکل کے ساتھ اس دور میں 35, 40, 50 ہزار تنخواہ دیتا ہوں، میں اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں، کیا توقع رکھتا ہوں؟ ہم انسان ہو کے اپنے ہی جیسے انسان کو تھوڑی سی تنخواہ دے کے اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس کو میری سموتات کرنی چاہیے، اس کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی چاہیے، اس کو میری ایک ایک بات ماننی چاہیے، منو ان جو میں نے اس کو ذمہ داریاں تفویض کی ہیں اس کو ادا کرنی چاہیے، جہاں سے میں نے روکا ہے اس کو رک جانا چاہیے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ انسان جس کو میں نے پالا ہے، یہ کچھ نہ تھا اور اس کو میں نے بنایا ہے، اس کے لیے زمین کو بچھایا ہے، آسمان کی چھت کو تان کے اس کے سر پہ کھڑا کر دیا ہے، سورج اور چاند کے کمکمے اس کے لیے روشن کیے ہیں اور ستاروں کے دیے اس کے لیے جلا دیے ہیں. یہ تو میرا بڑا ہی ناشکرا ہے. ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا. میں خصوصاً اپنے نوجوان بیٹوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے ذہن و فکر کو ایسے مفلوج کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے مادیت ہمارے ذہن کے اوپر سوار کر دی گئی ہے کہ ہم نے نعمت صرف ان چیزوں کو سمجھا ہے. اور میں آپ کے سامنے آپ کے ایک استاد کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم ہے، اگر عبید الرحمن اپنے گرز راجوال سے چل کے، اوکاڑا سے چل کے یہاں آ گیا ہے، اور یہاں اگر اپنے ہاتھوں سے میں نے اور آپ نے خود وضو کر لیا ہے اور اللہ کو سجدہ کر لیا ہے، تو یہ ایک بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ پوری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہیں تو ہم تو اس کی ایک اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. لیکن انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بھی نعمت ہے. یہ تب پتہ چلتا ہے جب سیالکوٹ یا لاہور کے کسی ICU کی وارڈ میں داخل ہو جاتا ہے، بیڈ پہ لیٹ جاتا ہے، ECG مشینیں لگ جاتی ہیں اور پھر یہ سیدھا لیٹا ہوتا ہے اور 1 مہینہ لیٹے ہوئے پھر خواہش کرتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے تیری خواہش کیا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ کاش میں خود اپنے آپ بیٹھنے کے قابل ہو جاؤں، تو میرے لیے تو اتنا بھی بڑا ہے. جو انسان اس سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہی نہیں ہے، امام غزالی رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی مثال اس ملازم کی طرح ہے کہ اس کا مالک اس کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، روزانہ اس کو کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، تنخواہ دیتا ہے، لباس دیتا ہے، خیال رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے مالک کا ناشکرا ہی رہتا ہے. پھر وہ 10 کو دن جب اس کی پٹائی کرتا ہے، اس کو جوتے لگاتا ہے، پھر 11ویں دن کھانا دیتا ہے، تو پھر کہتا ہے تیرا بہت شکر ہے. جب روٹین میں ہے تو وہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی احسان ہو رہا ہے، یہ بھی کوئی نیکی ہو رہی ہے، یہ بھی میرے ساتھ کوئی محبت کرنے والا محبت کر رہا ہے.
اور اس کا ایک دوسرا علاج یہ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ، جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے شخص کو دیکھے جو اس سے برتر ہے، بڑھ کر ہے، نعمت میں، مال میں، رزق میں، صحت میں، اولاد میں، سٹیٹس میں، کسی بھی چیز میں، تو اسی وقت ہی وہ اس کو بھی دیکھے کہ جس پر اللہ نے اس کو برتری دی ہوئی ہے، یعنی اپنے سے کم تر کو دیکھے۔ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر تم ایسے کرو گے تو پھر اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک دوسرا چیلنج جو سوشل میڈیا اپنے ساتھ لے کے آیا ہے وہ بے صبری ہے۔ ناشکری، شکر دین کا ایک بنیادی باب ہے اور دین کی روح ہے، اور صبر، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ دین کے اندر صبر کا وہی مقام ہے جو انسان کے جسم میں سر کا مقام ہوتا ہے۔ اس کے بغیر بندہ مستقل کوئی نیکی کر نہیں سکتا۔ اور میں تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صبر کرنا دین اور دنیا دونوں کے لیے ضروری۔ نہ دنیا کی کوئی کامیابی صبر کے بغیر ملتی ہے، نہ آخرت کی کوئی کامیابی صبر کے بغیر ملتی ہے۔ تو بے صبری بھی انسان میں پہلے تھی، کچھ نہ کچھ تھی، اور انسان کی جو نفسیاتی کمزوریاں ہیں ان میں سے اللہ نے اس کا بھی ایک شمار کیا ہے، اور کہا ہے خلق الانسان من عجل، یہ بڑا جلد باز ہے، بے صبری اختیار کرتا ہے انسان۔ لیکن سوشل میڈیا کی کثرت استعمال سے اس کے اندر بھی پہلے سے کہیں زیادہ اضافہ ہو گیا۔ فوری چیز چاہنا، انسٹنٹ چاہنا، آن دی سپاٹ چاہنا، فوراً رزلٹ چاہنا، راتوں رات امیر ہو جانا، راتوں رات کروڑ پتی ہو جانا، جلدی سے کامیابی حاصل کر لینا، جلدی سے ہر چیز چاہنا کہ میری مرضی کے مطابق ہو جائے، یہ آج کے طبقے میں اور خصوصاً ہمارے نوجوان بیٹوں میں یہ چیز بہت کثرت سے دیکھی جا رہی ہے، اور اس کے برے اثرات ہماری سیاست پہ، ہماری معیشت پہ، ہماری معاشرت پہ، ہمارے خاندانی نظام پہ، ہمارے دین پہ، دینی تحریکوں پہ، ہماری تعلیم پہ، ہر چیز پہ ہو رہے ہیں، بہت گہرے اثرات ہو رہے ہیں۔ شیخ آپ حیران ہوں گے، میرے دائیں بائیں اہل علم اور آپ سب ماشاءاللہ تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہیں، حالات تو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ ہم نے تو شرعی حوالے سے کچھ رہنمائی کرنی ہے جو اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہمارے ایک جاننے والے وکیل ساتھی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ اسلام آباد میں روزانہ فیملی کورٹس میں 300 کیسز ایک دن میں سپریشن یا خلا کے آتے ہیں، ایک دن کے اندر 300 کیسز ہیں، رش لگا۔ یعنی آج کا ہمارا بیٹا اور آج کی ہماری بیٹی، آج کے ہمارے نوجوان اور آج کی ہماری یہ بیٹیاں فیصلہ کرنے میں بھی جلدی کرتے ہیں، اور میرج کے فیصلے میں بھی جلدی کرتے ہیں، تعلق بنانے میں بھی جلدی کرتے ہیں، اور پھر تعلق کو توڑنے میں بھی جلدی کرتے ہیں۔ اور ہر چیز کے اندر جلد بازی کا عنصر اتنا غالب آ گیا ہے کہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ میری ہونے والی بیوی کی ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہو، اور بچی یہ چاہتی ہے کہ میرے شوہر کون ہوتا ہے مجھے ڈکٹیٹ کرنے والا، یہ چیز اس کی مرضی کی نہیں ہے تو فوراً کال ہو رہی ہے، یہ چیز مرضی کی نہیں ہے تو کہیں میسج ہو رہا ہے، یہ چیز اس کی مرضی کی نہیں ہے۔ تو کتنے ہی لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں،
وہ تو بیرون ملک بیٹھا ہوا تھا، فون پہ ہمارے کوئی بات ہوئی ہے اور اس پہ اس کو غصہ آ گیا اور اس نے میسج کے اندر 3 دفعہ طلاق لکھ کے بھیج دیا، میل کر دیا، میسج کر دیا، واٹس ایپ کر دیا۔ سیاست میں بھی یہی معاملات ہیں، حتیٰ کہ اسلامی تحریکوں کے اندر بھی یہی معاملات ہیں۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، آج کے ہمارے نوجوان بیٹوں کو وہ یوٹیوبر بہت اچھے لگتے ہیں جو ان کو بھڑکاتے ہیں، کیا کر رہے ہو تم، راتوں رات یہ کر دو، یہ مولوی تمہیں کچھ نہیں کرنے دیتے، اٹھو انقلاب برپا کر۔ تو نوجوان بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بڑی انقلابی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا یہ باتیں تو 70 سال سے ہو رہی ہیں، ہوا کیا ہے؟ فلسطین کا مسئلہ ہوا تو کتنے ہی ایسے یوٹیوبرز تھے اور نام نہاد جاہل ہم ان کو سمجھتے ہیں، جو ایک پی ایچ ڈی ہے اسلامیات میں، وہ سمجھتا ہے کہ اسلامیات یا ایک درس نظامی کا عالم اور فاضل ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کس کے پاس دین کا علم ہے اور کس کے پاس نہیں ہے۔ یوٹیوب پہ بیٹھ کے تو ہر کوئی بڑا اسکالر لگ رہا ہوتا ہے، اور ایک MBBS ڈاکٹر یا اسپیشلسٹ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے بات کر رہا ہے اور اس کے اندر کیا چیز ہے۔ یوٹیوب نے تو ہماری بصیرت کو ایسے ہم سے چھینا ہے کہ دو چار لفظ بول لیتا ہے، اس کو ہم بہت بڑا اسکالر سمجھ لیتے ہیں۔ میں ایک جگہ میرا قیام تھا، آپ حیران ہوں گے، تو ایک نوجوان نے مجھے کہا کہ میرا یوٹیوب چینل ہے تو اس کے سبسکرائبر ملینز کے اندر ہیں۔ میں نے کہا آپ کے چینل کا موضوع کیا ہے؟ کہنے لگا میرے چینل کا موضوع میڈیکل سائنس ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے میڈیکل سائنس پڑھی ہوئی ہے؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں پڑھی ہوئی۔ میں نے کہا آپ کرتے کیا ہیں؟ کہ 2-4 کتابیں ہیں، میں اس سے دیکھ کے ریکارڈنگ کر دیتا ہوں، اور اب تو ریکارڈنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ایک بالکل پسماندہ گاؤں، بالکل پسماندہ گاؤں، میں وہاں گیا، ڈرائنگ روم کے اندر پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے نوجوانوں کی، 10-12 نوجوان، اور دڑا دڑ ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ تو ایک نوجوان سے میں نے پوچھا کہ یہ آپ بڑی زبردست دیکھنے میں لگ رہا ہے ویڈیوز بنا رہی ہیں، اور ہیں بھی ساری انگلش میں، اور بڑی فرفر انگلش بولی جا رہی ہے، تو آپ انگلش جانتے ہیں؟ کہاں سے آپ نے سیکھی ہے؟ کیسے بنا رہے ہیں؟ کہتے نہیں ہم تو نہیں انگلش جانتے۔ اور تھے بھی ان میں سے 1-2 وہ تھے جو کوئی FA فیل ہے، FA کے اندر فیل ہے، کوئی میٹرک میں فیل ہے، اس سے آگے بھی نہیں بیچارے گئے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کیسے دڑا دڑ بنا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم AI سے لیتے ہیں، ٹیکسٹ لے کے اسی سے ہم سارا رزلٹ مرتب کرتے ہیں، پھر اس کو آٹومیشن پہ لگا دیتے ہیں، ویڈیو بن جاتی ہے، اس کو یورپین کنٹریز میں کہیں کوئی اکاؤنٹ وغیرہ ہم بناتے ہیں، وہاں اپلوڈ کرتے ہیں، ویوز آتے ہیں، ڈالرز میں پیسے آ جاتے ہیں۔ ہمیں تو یہ شعور بھی نہیں رہا کہ مسئلہ کس سے پوچھنا ہے اور کس سے نہیں پوچھنا، رہنمائی کس سے لینی ہے اور کس سے نہیں لینی، کس کو سننا ہے اور کس کو نہیں سننا۔ خصوصاً دین کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں اس معاملے میں صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ کوئی باتیں کتنی کر رہا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اس کے دلائل کی نوعیت کیا ہے، وہ ایک عالمی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگوں کو ہم نے یہ سنتے کہتے ہوئے دیکھا کہ یہ کیوں نہیں کر رہے، ان کو چاہیے کہ کھڑے ہو جائیں، جہاد پہ نکل جائیں اور یہ انقلاب برپا کر دیں، وہ انقلاب برپا کر دیں، اور وہ بند کمرے میں بیٹھ کے علماء کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو 2 سال تو ہمیں یہ سنتے ہوئے ہو گئے، انہوں نے ویسے کیا کیا ہے یا کیا ہو سکتا تھا؟ میرے اپنے جاننے والے قریبی میرے کلاس فیلو جس دن فلسطین پہ اٹیک ہوا تھا، اس سے 1 ہفتے کے اندر وہ پہنچے تھے مصر، پھر بارڈر پہ، اور مجھے وہ کہنے لگے کہ مجھے کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آیا کہ میں اندر کیسے جا سکتا ہوں، کیسے تعاون کر سکتا ہوں۔
اور یہ ایسے نقشہ کھینچ رہے ہیں جیسے ابھی ایک بندہ جائے گا اور وہاں جا کے جہاد شروع کر دے گا۔ بھئی آپ کس دور میں رہ رہے ہیں؟ انٹرنیشنل لیول پہ کیا معاملہ چل رہے ہیں، کیا سین چل رہے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ سب سے زیادہ اس تحریک کے اندر بھی جو ہراول دستہ تھے وہ علماء ہی تھے۔ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے امام آئے تھے تو علماء ہی کے پاس آئے تھے، وہ کسی ایسے یوٹیوبر کے پاس نہیں آئے تھے جو نوجوانوں کو ورغلا رہا ہو۔ تو یہ راتوں رات انقلاب والے نعرے اور چند منٹ میں کھڑے ہو کے ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، یہ اصل میں جلد بازی ہی کے مظاہر ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور ہمارے اندر یہ وہ چھپا ہوا جلد بازی کا عنصر ہے جس کو ہم دین کے لبادے میں پیش کرتے ہیں۔ انبیاء کی زندگیاں ایسے نہیں تھیں اور انہوں نے نوجوانوں کی تربیت یہ نہیں کی تھی۔ امام بخاری سے پوچھئے، امام بخاری رحمہ اللہ جب قرآن مجید کی آیت لے کے آئے کہ اللہ نے کہا کونوا ربانیین، تم نے ربانی بننا ہے، ربانی، تو امام بخاری نے ربانی کی وضاحت کیا کی، یعنی عالم ربانی ایک ہے عالم انقلابی جو کہتا ہے کہ بس فوراً انقلاب برپا کر دو، اور ایک ہے عالم ربانی، اللہ نے کہا ربانی عالم بن جاؤ۔ تو امام بخاری نے وضاحت کی کہ ربانی کس کو کہتے ہیں، کیونکہ ربانی تربیہ سے ہے، ربانی پرورش کرنے سے ہے، ربانی ایک گریجول گروتھ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ امام بخاری نے وضاحت کی الذی یربی بصغار العلم قبل کبارہ، ربانی عالم وہ ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے مسائل بتا کے پھر بڑے مسائل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہاں ایک بچے کو استنجا کا طریقہ بھی نہیں آتا، ایک سے زیادہ اس کو رکوع کی دعا نہیں آتی، ایک سے آگے اس کو سجدے کی دعا نہیں آتی، التحیات کا اس کو ترجمہ نہیں آتا، سنت کے مطابق نماز کا طریقہ نہیں آتا، 5 نمازوں کے اندر سنتیں کیا ہیں، نوافل کیا ہیں، مؤکدہ کیا ہیں، اس کو یہ بھی نہیں پتا، توحید کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا، اس کو یہ بھی نہیں پتا، اس کو یہ پتا ہے اسلامی انقلاب برپا کر دو۔ یہ کیا انداز تربیت ہے، یہ کیا منہج تربیت ہے؟ انبیاء کرام فکر سے، توحید سے، ایک ترتیب ہے دین سکھانے کی، اس کے مطابق سکھایا جاتا ہے۔ اور یہاں وہ بچہ جس کو طہارت کا نہیں پتا، پاکی پلیدی کا نہیں پتا، غسل جنابت کے مسنون طریقے کا نہیں پتا، وہ بھی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو بکر نے خلافت چھین لی تھی اور عمر نے یہ کر دیا تھا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ کرپشن کر دی تھی اور امیر معاویہ نے یہ کر دیا تھا۔ یہ انداز تربیت ہے، یہ نوجوانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، کیا یہی انبیاء کا منہج تھا؟ تو اس کے پیچھے ایک بنیادی فیکٹر وہ جلد بازی ہے، کیونکہ اسلام جلد بازی کے ساتھ نہیں آتا، اس میں ایک ٹھہراؤ چاہیے ہوتا ہے، حتیٰ کہ علم ٹھہراؤ کے ساتھ آتا ہے، علم کے لیے پتہ نہیں کتنا وقت لگانا پڑتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ یہ جو جلد بازی آ گئی ہے ہر چیز کے اندر ہی، اس کا علاج بڑا آسان ہے۔ آپ سنت اللہ کو سمجھیں، اللہ کے طریقے کو سمجھیں، اللہ کے دستور کو سمجھیں، انبیاء کے منہج کو سمجھیں۔ جناب نوح 950 سال روتے روتے ہی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جناب ابراہیم آگ میں پھینک دیے گئے ہیں، ان کے عہد کے اندر نظام کیا تھا؟ جو بھی تھا چل رہا ہے، لیکن دعوت کا آغاز توحید سے کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ سے کرتے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تھے، کیا اس وقت ڈکیتیاں نہیں ہو رہی تھیں؟ کیا اس وقت چوریاں نہیں ہو رہی تھیں؟ کیا اس وقت عزتیں نہیں لٹ رہی تھیں؟ کیا اس وقت اس طرح کے معاملات نہیں ہو رہے تھے؟ ان سارے جاہلوں سے پوچھ کے مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے
خبیب جیسے نوجوانوں کی اور بلال جیسے نوجوانوں کی تربیت یہ کی تھی کہ مکہ میں فوراً انقلاب برپا کر دو، یا ان کی تربیت یہ کی تھی کہ سمجھو رب کیا ہوتا ہے، اس کی صفتیں کیا ہوتی ہیں، توحید کیا ہوتی ہے، کلمہ کیا ہوتا ہے، کلمے کی امانت کیا ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے، تعلق باللہ کیا ہوتا ہے، صلہ رحمی کیا ہوتی ہے۔ 13 سال تک مکہ میں اب کیا کرتے رہے تھے، اور کیسے ایک صبر کی تلقین کرتے رہے تھے، اور کیسی جماعت تیار کرتے رہے تھے، اور کس طرح کا ایک گروہ تیار کرتے رہے تھے۔ تمام انبیاء کی زندگیاں آپ پڑھ لیں، جناب نوح سے لے کے جناب آدم سے لے کے امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہمیں تمام انبیاء کی زندگیوں کے اندر ایک ترتیب نظر آتی ہے دین سکھانے کی۔ اس ترتیب کے بغیر دین کا شعور نہیں آتا ہے۔ سیاسی جماعتیں بھی ہمارے نوجوانوں کے ساتھ یہی کر رہی ہیں، مذہبی تحریکیں بھی ہمارے نوجوانوں کے ساتھ یہی کر رہی ہیں، یوٹیوبرز بھی ہمارے نوجوانوں کے ساتھ یہی کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی فوراً ہم آپ کو یہ کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی سنت ہی کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ اپنے اوپر ہی غور کر لیں کہ آپ کی پیدائش پہ کتنا وقت لگا تھا۔ ایک پانی کی بوند تھے آپ، لاکھوں سپرمز تھے، کیسے ٹریول ہوا، رحم مادر سے کیسے آپ کو چپکایا گیا، کیسے آپ خون کا لوتھڑا بنے، کیسے آپ کا چھوٹا سا وجود بنا، کیسے ہڈیاں بنی، کیسے ان کے اوپر گوشت چڑھایا گیا، کیسے ناخن لگائے گئے، 9 مہینے تک کیسے آپ کو ماں کے پیٹ میں رحم مادر کے اندر باہر آنے کا انتظار کرنا پڑا۔ اگر آپ فوراً آنے کی کوشش کرتے تو آپ کی زندگی بھی خطرے میں ہوتی، اور اس سے پہلے آپ کی والدہ کی زندگی خطرے میں ہوتی۔ پیدائش کے بعد پھر آپ کی کیسے گروتھ ہوئی 2 سال تک، کیسے آپ کو آہستہ پہلے آپ لیٹے رہتے تھے، پھر بیٹھنے کا طریقہ آیا، پھر کھڑے ہونے کا طریقہ آیا، پھر انگلی پکڑ کے چلنے کا طریقہ سیکھا، کرولنگ آپ نے کی، لڑکھڑاتے رہے، گرتے رہے، پھر چلنے کا انداز آیا۔ 13-14 سال تو آپ کی فزیکل گروتھ پہ لگ جاتے ہیں، ایک بندے کی گروتھ پہ، اور آپ کہتے ہیں کہ پورا معاشرہ راتوں رات اس میں انقلاب آ جائے۔ یہ اللہ کی سنت ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو ایک ترتیب کے ساتھ دین کو سیکھنا ہے اور دین کے لیے محنت کرنی ہے۔ وہ انقلاب جب اللہ چاہے گا آئے گا، لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً چھت ہی پڑ جائے۔ اس مسجد کی بنیادوں کے لیے سب سے پہلے بنیادوں پہ محنت کی گئی تھی، ایک ایک اینٹ کو جوڑا گیا تھا، ایک ایک اینٹ وہ تو اب بھی نظر نہیں آ رہی، وہ تو نیچے چھپی ہوئی ہے۔ بھلے ہم ان نوجوانوں کو دین پہ لگا کے چلے جائیں، ہم قبروں کے اندر لیٹے ہوں، ہم اپنی زندگی میں ممکن ہے انجام نہ دیکھ سکیں، اور وہ جو ہم چاہتے ہیں نہ دیکھ سکیں، لیکن جب ہم نے اللہ کے دین کے مطابق، انبیاء کے منہج کے مطابق ان کی تربیت کی ہے تو ہم اللہ کے نزدیک کامیاب گئے ہیں۔ تو اللہ کی سنت اور طریقے کو سمجھیں کہ اس میں جلد بازی نہیں ہے۔ درخت پھل لگانے میں کتنا وقت لگاتا ہے، کیسے بیج کو بویا جاتا ہے، کیسے ایک کونپل نکلتی ہے، کیسے اس کا ایک تنا بنتا ہے، کیسے پھر شاخیں ہوتی ہیں، کیسے ان پہ بور لگتا ہے، پھر وہ ایک چھوٹا سا ننھا سا جو پودا تھا جس کو آپ یوں انگلی کے ساتھ بھی باہر نکال سکتے تھے، جب ایک وقت لگا کے اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو پھر کیسے کلہاڑوں سے بھی محنت کی جاتی ہے تو جلدی گرنے کا نام نہیں لیتا۔ آخری 2 مسئلوں کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ وقت کافی بیت چکا ہے، ان کی طرف صرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ تو دوسرا چیلنج ہمیں درپیش تھا جلد بازی کا، اور اس کا علاج میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ اکبر۔ ایک تیسرا بہت بڑا چیلنج، فوکس اور توجہ بکھر گئی ہے،
اور اس کے نتیجے میں فوکس کسی چیز پہ رہا ہی نہیں. بچوں سے 5 دفعہ بات کہتے ہیں، 6ٹھی دفعہ پوچھتے ہیں کیا کہا تھا. ان کا دھیان ہی کہیں اور ہے، توجہ ہی کہیں اور ہے، منتشر ہے، بکھرے ہوئے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں بیٹے نوجوانوں کے اندر ڈپریشن کے مسائل کبھی اتنے نہیں دیکھے جتنے ان گزشتہ 10 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں. انگزائٹی اور ڈپریشن 15 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں، 21-22 سال کی عمر میں، جوانی کی عمر میں. فوکس نہیں، زندگی کا ایک ٹارگٹ اور ہدف نہیں، بکھر گئے. اس کا حل کیا ہے؟ بہت خوبصورت حل ہے، بہت ہی خوبصورت حل ہے. شاید ہم نے اپنے دین کو اس کی روح کے ساتھ کبھی دیکھا اور پڑھا نہیں. میں آیات پڑھتا ہوں، اس میں آپ ذرا میرے ساتھ مل کے غور کیجیے گا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. سوچیں وہ دور کیا تھا جب یہ آیتیں اتر رہی تھیں. بلال کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، سمیہ کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، خبیب کے لیے سولی کے پھندے کا انتظام ہو رہا ہے، آل یاسر کو چلچلاتی دھوپوں کے اندر سزائیں دی جا رہی ہیں، امام کائنات علیہ السلام پہ سجدے کی حالت میں اوجڑی پھینکی جا رہی ہے. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان مشکلات کا حل کیا بتا رہے ہیں؟ یا ایھا المزمل، اے امت کی فکر میں چادر کو اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، تو ساری رات میرے سامنے کھڑے ہوا کر. الا قلیلا، ہاں رات کا کچھ حصہ آرام بھی کیا کر. نصفہ ہو، آدھا حصہ، اس سے کم، اس سے کچھ زیادہ. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور رات کے قیام میں آہستہ آہستہ قرآن پڑھا کر. دن میں بڑی مصروفیات ہوتی ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تنہائی میں بس اسی کا ہو جایا کر. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو. وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. فاتخذہ وکیلا، تو اپنے کام، اپنی پریشانیاں اس کے ذمہ ڈال دیا کر. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، جو یہ باتیں بنا رہے ہیں ان پہ صبر کیا کر اور ان کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے نظر انداز کر دے.
تعلق باللہ، تہجد، قیام اللیل، لمبا سجدہ، اس میں اللہ نے جو سکون رکھا ہوا ہے اور اس سے جو فوکس ملتا ہے وہ دنیا کی کسی سائنس اور کسی دوائی سے نہیں مل سکتا۔ لمبی نماز، نگاہوں کا ارتکاز سجدے والی جگہ پہ، قیام، رکوع، سجود، پھر اس کے اندر ٹہر ٹہر کے قرآن کی تلاوت، اس کے معانی میں غور۔ اگر آپ کبھی گہرائی سے امام کائنات کی سیرت کو پڑھیں نا، اور اس طرح پڑھیں جیسے قرآن بتاتا ہے اور جیسے علماء ربانیین بتاتے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ امام کائنات جو زندگی کی مشکلیں فیس کر رہے تھے، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کے بغیر تو اتنی مشکلیں کوئی انسان فیس کر ہی نہیں سکتا۔ تو آپ ان نوجوانوں کو تعلق باللہ اور نماز کے بغیر اور قرآن کے ساتھ تعلق کیے بغیر کس آگ کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں؟ کہاں ان کو مس یوز کرنا چاہتے ہیں اور کہاں ان کی زندگیوں کا ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اسلامی نظام یا اسلامی حکومت یا خلافت اسلامیہ وہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ترتیب تو سیدھی کر لیں، ترتیب تو سیدھی کر لیں۔ پہلے چھت اور پھر نیچے نہیں آتے، پہلے بنیادیں، پھر دیواریں اور پھر چھتیں ڈالی جاتی ہیں اور پھر اوپر منزلیں بنائی جاتی ہیں۔ ترتیب کو درست کر لے، انبیاء والی کر لے، قرآن والی کر لے۔ آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، ایک چوتھا بڑا چیلنج جو ہمیں درپیش ہے وہ فحاشی اور بے حیائی کا بڑھتا ہوا رجحان ہے۔ وہ مناظر جو ہماری جنریشن کے لوگوں نے 20-21 سال کی عمر تک بھی نہیں دیکھے تھے اور نہ وہ ان سے واقف تھے، آج شاید 9-10 سال کے بچے کے لیے بھی دیکھنا تو کیا، ان سے بچنا مشکل بنا دیا گیا۔ اس پہ بھی ہمیں توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کا ایک ہی حل عرض کرتا ہوں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایمان والوں سے کہتے ہیں اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اس سے ان کو پاکیزگی ملے گی، بے شک اللہ کو سب خبر ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ پانچواں اور آخری اہم ترین مسئلہ جو چھوٹوں کو بھی درپیش ہے، بڑوں کو بھی درپیش ہے، وہ ہے بے مقصد مصروفیت، وقت کا ضیاع۔ ہر بندہ ایسے سکرولنگ کرتا ہے اور 2-2 گھنٹے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹا پہ ایسے گزارتا ہے جیسے ہر بندہ ہی کسی میڈیا ہاؤس کا ملازم ہے، اور اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ سارے دن کی رپورٹیں آپ نے جمع کروانی ہیں۔ اپنے پڑوس میں ماں باپ کی خبر نہیں ہے، اپنی بہنوں کی خبر نہیں ہے، اپنی نمازوں کی خبر نہیں ہے، اپنے معاملات کی خبر نہیں ہے، اور سمندر پار کی پوری دنیا کی خبر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خبر ہونی نہیں چاہیے، آپ آگاہ رہیں، لیکن ایک مقصد ہو آگاہی کا۔ آپ ایمانداری کے ساتھ ایک سوال کا جواب دیں، گزشتہ ایک ہفتے میں کبھی آپ کو یہ خیال آیا ہو کہ میرے پاس فارغ وقت ہے تو چلے میں 2 نفل پڑھ لیتا ہوں؟ اگر آیا ہے تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اگر آپ کو یہی خیال آیا ہے تو فارغ وقت ہے، چلیں اب یہ خبریں بھی دیکھ لیں، اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھ لی تھی تو پھر کیا ہو گیا تھا؟
میں یہ نہیں کہتا کہ انسان دیکھ نہیں سکتا، آپ دیکھیں، اس کا کوئی مخصوص وقت رکھیں، کوئی معمولی اپنے جس حد تک آپ کی کوئی ذمہ داری ہے آپ حالات سے آگاہ رہیں، لیکن ایسے ہی پوری سکرولنگ کرتے رہنا اور 2 گھنٹے اس کے اوپر وقت لگاتے رہنا اور ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، ہم نے تو شیخ، میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں، بڑے ہی خوش نصیب ہیں، اور ہماری ایک بہت بڑی خوش قسمتی یہ ہے، اور کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم وہ آخری جنریشن ہے کہ ہم نے ان بزرگوں اور ان ماؤں کو دیکھا ہے جن کے پاس جب بھی وقت فارغ ہوتا تھا وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بچے بیچارے بڑے بد نصیب ہیں کہ انہوں نے ہم جیسے کمزوروں کو دیکھا ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے ایسے بزرگوں کو اور ایسی ماؤں کو دیکھا ہے کہ ان کا فارغ وقت ہوتا ہی نہیں تھا، جب بھی فارغ وقت تھا یا کوئی ذمہ داری ادا کرنی ہے یا قرآن کی تلاوت کرنی ہے یا مصلی بچھا لینا ہے اور اللہ کو سجدے کرنے ہیں۔ یہی تو زندگی کا مقصد ہے، اور لوگوں نے اس کے خلاف باتیں بنائی کہ تم کیا کر رہے ہو، تم نے اگر فلاں کام نہیں کیا تو نماز کا کیا فائدہ ہے، جو کوئی نیکی ہو رہی ہے اس سے بھی دور کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے اور ان چیلنجز سے ہمیں اچھے انداز سے ان کو سمجھنے اور ان سے عہدہ برا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بارک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ برکت دے۔ شیخ محترم کو بڑی اچھی نصیحت کی، اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس پر ہمیں سمجھ کے عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ایک ذرا اہم اعلان ہے، سماعت فرما لیں۔ کل انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد محمدی اہل حدیث پورا نگر، جہاں کے پروفیسر عتیق الرحمن حافظہ اللہ تعالی وہاں کے خطیب بھی ہیں، وہاں ایک درس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کے اندر فضیلت الشیخ حضرت مولانا سیف اللہ محمدی حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لائیں گے، تو بڑا اہم اور قیمتی ان کا بیان ہوگا۔ احباب سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کے اندر ضرور شمولیت اختیار کریں۔ اب انشاءاللہ ہم شیخ صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ دعا کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری آج کی مجلس جو ہے برخاست ہو جائے گی۔ سفر میں ہے انشاءاللہ، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اس بچے سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے آپ کی تلاوت سنیں گے، تو آپ اجازت دیں اس کی تلاوت سنیں تھوڑی سنائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض ووزنها الأنام۔ ما شاء الله۔ اللهم صل على نبينا محمد۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك۔ اللهم أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت مالكنا وأنت رازقنا وأنت ولينا وأنت مولانا وأنت ملجأنا وأنت مأوانا، ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير۔ اللهم أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت مالكنا
اللهم أنت رب كريم، اللهم أنت قريب ودود مجيب، اللهم أنت الغفور الرحيم، اللهم أنت أدنى قريب وأقرب شهيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے عظمت ولی اللہ، شان ولی اللہ، جلال ولی اللہ، کبریائی ولی اللہ، بڑائیوں ولی اللہ، بلندیوں ولی اللہ، طاقتوں ولی اللہ، قدرتوں ولی اللہ، رحم کرنے والے اللہ، معاف کرنے والے اللہ. ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے ہمیشہ تیرے فضل، تیرے کرم، تیرے انعامات دیکھے ہیں. اے مولا کریم، کبھی کبھی یوں کہنے کو جی چاہتا ہے میرے مولا، ہم تجھ سے نہیں بھی مانگتے تھے تو اپنی طرف سے بھی انعام کرتا رہا. اے اللہ، ہمیں شعور ہی نہیں تھا، جو کچھ ہم نے مانگا بھی نہیں تو نے وہ بھی اپنے فضل سے دے دیا. اے میرے مولا، کبھی کبھی تو ہم نے یوں بھی دیکھا کہ جو ہم سوچتے بھی تھے تو وہ بھی دے دیتا. اے میرے سنے اللہ، کریم اللہ، تو نے ایمان دیا، تو نے اسلام دیا، تو نے قرآن دیا، تو نے دین دیا، تو نے ہمیں نماز والا بنایا، سجدہ والا بنایا، تو نے ہمیں اپنی پہچان دی، توحید کی نعمت دی. اے اللہ، اس سے بڑا ہمارے اوپر انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اے میرے اللہ، جوانیوں میں کبھی کبھی تو ہم یوں محسوس کرتے رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ ڈوبتے ہی رہے تو ہمیں اوپر اٹھاتا رہا، ہم گرتے رہے تو ہمیں پکڑ پکڑ کے اٹھاتا رہا. ہماری طرف سے گناہوں کے نامہ اعمال تیرے پاس پیش ہوتے رہے اور تو معاف کرتا رہا اور پردے بھی ڈالتا رہا. اے میرے سنے اللہ، اب ہمیں کچھ عقل، کچھ سمجھ، کچھ ہوش آئی ہے. اب تو ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ایمان مانگتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں، یقین مانگتے ہیں، محبت مانگتے ہیں، ستر پوشیاں مانگتے ہیں، فضل مانگتے ہیں، کرم مانگتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں. اللہ، ہمارے ساتھ پہلے سے زیادہ رحمت والا معاملہ فرما دے، اپنے فضل والا، کرم والا معاملہ فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے میرے مولا، اے میرے سونے اللہ، اے میرے کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرما دے، اپنی رحمت نازل فرما دے. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر حوباتنا وتقبل توباتنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اے میرے مولا کریم، تو نے ہمیشہ پردہ پوشیاں کی ہیں. موت کے وقت قبر میں، حشر میں بھی ہماری پردہ پوشی فرما دے. اے مولا کریم، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما دے، ہماری غلطیاں معاف فرما دے. جو ہماری پریشانیاں، الجھنے ہیں اللہ، تو ان کا ازالہ فرما دے. اے مولا کریم، تجھ سے خاص دعا یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے بیٹے، یہ ہماری بیٹیاں،
یہ امت کے بیٹے، یہ امت کی بیٹیاں، یہ تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے بیٹے، کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں، یہ نماز والے بیٹے اور بیٹیاں، اللہ ہمیں یہ اچھے لگتے ہیں، یہ امت کا مستقبل ہیں، تو گواہ ہو جا ہمیں ان سے محبت ہے، یہ تیرے نبی کے امتی ہیں۔ اے اللہ ہم ان کو وہ دعا دیتے ہیں جو تیرے پیارے نبی نے امت کے ایک نوجوان کو دی تھی اور تمہیں قبول فرمائی تھی۔ اے اللہ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کے حق میں ہماری وہ دعا قبول فرما لے۔ اے اللہ الفاظ تیرے نبی والے ہیں، ہم گناہ گار خطا کار لوگ ہیں، تیرے گھر میں بیٹھ کے انہی الفاظ کے ساتھ تجھ سے اپنے بیٹوں بیٹیوں کے لیے مانگتے ہیں۔ اللہم اغفر ذنوبہم وطہر قلوبہم وحسن فروجہم۔ اے اللہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ان کی ساری غلطیاں ان کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے، ان کے دلوں کو پاک صاف فرما دے، ان کے دلوں کو پاک صاف فرما دے، ان کے دلوں کو پاک صاف فرما دے، ان کے دلوں کو شرک سے پاک فرما دے، گناہوں کی محبت سے پاک فرما دے، بے حیائی سے پاک فرما دے، غلطیوں سے پاک فرما دے۔ اللہم اغفر ذنوبہم وطہر قلوبہم وحسن فروجہم۔ اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما لے، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما لے۔ ہم گناہ گار لوگ ہیں میرے مولا، ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما لے۔ اللہم اغفر ذنوبنا وطہر قلوبنا وحسن فروجنا۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ تجھے گواہ بنا کے کہتے ہیں ہمارا کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہے، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ تیرے بندے ہیں اور تیرے ساتھ جڑ جائیں، یہ تیری بندیاں ہیں اور تیرے سامنے ہی جھک جائیں۔ اے اللہ امت کے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، ہمارے بھائی ہماری بہنیں، ان کو دین والا بنا دے، ایمان والا بنا دے، خیر والا بنا دے، تقوی والا بنا دے۔ اللہ تو ہماری غلطیاں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، ہماری غلطیاں معاف فرما دے۔ اے میرے مولا کریم تیری عزتوں کی قسم ہے ہم اتنے خطا کار ہیں کہ زمین پھٹ جائے تو ہمارے گناہ تو ایسے ہیں کہ زمین بھی پھٹ جائے تو تیرا انصاف ہوگا، پتھروں کی بارشیں بھی اترے تو تیرا انصاف ہوگا۔ تیری عزتوں کی قسم ہے میرے مولا، ہم انصاف نہیں، تجھ سے تیری رحمت مانگتے ہیں، تیرا فضل مانگتے ہیں، تیرا کرم مانگتے ہیں، تیری معافیاں مانگتے ہیں، اور تیرے پاس معافی کے بڑے خزانے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارے مال میں، جان میں، ایمان میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے بڑی محبت کے ساتھ یہ پروگرام منعقد کیا، اللہ ان کی محبت قبول فرما، ان کے مال میں، جان میں، ایمان میں، عزت میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکتیں پیدا فرما۔ یہاں پڑھنے والے، پڑھانے والے، اے اللہ خصوصاً جمعے میں شرکت کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، ترجمہ قرآن، درس قرآن میں شرکت کرنے والے، ان سب کی محنتیں قبول فرما، ان کے اوقات میں، مال و جان میں برکتیں پیدا فرما۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ ہمیں بیماریوں سے ڈر لگتا ہے، کمزور لوگ ہیں، ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اے مولا کریم ہمارے جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اپنے اس فقیر بندے کو بھی شفا عطا فرما، ہمارے بھائیوں کو شفا عطا فرما،
ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے گھر والوں کو شفا عطا فرما، ہمارے والدین کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو یہاں دنیا میں نہیں ہے، ہمارے بھائی بہنیں والدین، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ ہمارے سب نیک ارادے پورے فرما، نیک ارادے پورے فرما، اپنی مدد نازل فرما، اپنی رحمت نازل فرما، اہل فلسطین کی مدد فرما، مظلومین غزہ کی مدد فرما۔ تیری راہوں میں جو خیر کے کام کرنے والے ہیں ان سب کی محنتیں قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں، لیکن جب خیال آتا ہے تو ڈر بھی بڑا لگتا ہے۔ اے اللہ موت کی سختیاں اور موت کی غشیاں، تو اس مرحلے میں اے اللہ اپنی خاص مدد نازل فرما، ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمانا۔ اللہم ارحمنا عند الموت، اللہم ارحمنا عند الموت وارحمنا بعد الموت، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔